اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ کو آج ورچوئل حبل اللہ ورچوئل اکیڈمی کے تحت ہونے والی مجلس الذاکرین والذاکرات کی مجلس نمبر 8 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم اور اس کا ترجمہ، تلاوت عبد الرحمن اشفاق اور ترجمہ عبداللہ اشفاق کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک، آیت نمبر 40 to 46۔ اس کے بعد پچھلی مجلس میں جو ہم نے دیکھا یا سیکھا یا کچھ جاننے کی کوشش کی، اس کی ایک نظر ثانی ہوگی مختصر سی۔ اس میں سورۃ الحمزہ، توبہ کی شرطیں اور ایک دعا بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک آسان سا آن لائن کوئز بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید، آج سورۃ العصر کو دیکھیں گے ہم کہ یہ ہم سے کیا کہتی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ ہم سے کیا کلام کرتا ہے اور کیا ہمیں میسج ملتے ہیں، اس کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر، اور اس میں ہمیں کچھ سمجھ جو آ رہی ہیں چیزیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حسیب سلوی، یہ آواز نہیں آ رہی، باقی سب کو آواز آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ عصر کے بعد ہم حسب معمول ریاض الصالحین کے توبہ کا بیان ہم نے شروع کیا ہوا، باب نمبر 2، اس کی صرف 2 احادیث آپ دیکھیں گے، اس کی مختصر سی وضاحت۔ اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی محترم جناب شفیق راشد صاحب آج ہمیں ایک بہت ہی فائدہ مند دعا سکھائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 to 46 کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا عبد الرحمن اشفاق کہ آپ آئیں، جوائن کریں۔ جی عبد الرحمن اشفاق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
جی عبداللہ اشفاق ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تم تو خود ہی اس کا علم رکھتے ہو، اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈرنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر عبد الرحمن عبداللہ اشفاق۔ ہم نے جو آیات پڑھی اس میں ہمیں بہت ضروری اطلاع ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ آیات کو دوبارہ سے پڑھیں جب بھی ہمیں ٹائم ہو، اس میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے یا میسج ہے اس کو ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کچھ حقیقتیں بیان کی ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی عبادت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح کا حق ہے۔ اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظر ثانی، اس میں پچھلی مجلس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں سورۃ الحمزہ پڑھی تھی، اس کا مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: بڑی خرابی ہے ایک ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ یہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس آیت میں مختصر سی ہم دیکھیں گے کہ اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس گناہونے کردار کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جن کا یہ کردار رہا ہے۔ اگر ہم یہ پہلے پوائنٹ کو سوچیں تو آیت کا پس منظر تو ہمیں بتاتا ہے کہ جو جاہلیت کے معاشرے میں مالداروں کے اندر کچھ خرابیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو یہ خرابیاں آج بھی بہت زور و شور سے اور بہت بڑی اکثریت میں پائی جاتی ہیں، جو ہمیں اپنے اندر گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسی بیماریاں یا ایسی کچھ خرابیاں، خامیاں ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انہیں دور کریں۔ اس سورہ میں شروع میں جو لفظ وائل آیا ہے، وائل کے معنی عذاب یا تباہی کے ہوتے ہیں، لیکن وائل جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، جہنم کی ایک بدترین وادی کا نام بھی وائل ہے۔ اسی طرح ہمزہ لمزہ، یہ پہلی آیت کے بہت اہم لفظ، ان کے معنی عیب ٹٹولنے والے یا غیبت کرنے والے ہیں۔ عربی زبان میں ہمزہ اور لمزہ ہم معنی
استعمال ہوتے ہیں. ہم معنی کا مطلب ایک ہی مطلب دونوں کا لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ دونوں کے مطلوبوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. عیب ٹٹولنے والا ہمزہ بھی ہو سکتا ہے، لومزہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح غیبت کرنے والا ہمزہ بھی ہو سکتا ہے، لومزہ بھی ہو سکتا ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی کہ کچھ باتیں ہم ایسی کرتے ہیں، کچھ برائیاں ہم ایسی کرتے ہیں جو روبرو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے فیس ٹو فیس ایک دوسرے کی تہذیب کرتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، مطلب بے عزتی بھی کر دیتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، جس کو عام طور پہ غیبت کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی جتنی برائیاں جو ہم زبان سے کرتے ہیں کسی دوسرے انسان یا دوسرے ساتھیوں کے لیے، دوسرے آدمی کے لیے، تو وہ سب ہمزہ لومزہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں کسی نہ کسی معنی میں. اسی طرح آگے اس سورہ میں عیب ٹٹولنے والوں اور غیبت کرنے والوں کے لیے جہنم کی ہولناک وادی، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا وائل ہے، اس کی خبر دی گئی ہے. یعنی وہ لوگ جو اس طرح کی زبانی کلامی باتوں کی برائیوں سے یا زبان کی برائیوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑاتے، ان کے لیے ویل جو جہنم کی ایک بدترین اور ہولناک وادی ہے، اس کی خبر ہے. اس کے بعد اس کی اگلی دو آیتیں ہیں، اس میں اس شخص کو ویل کی خبر دی ہے جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. یعنی ہمزہ لمزہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ شخص جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، اس لیے کہ وہ لوگوں کی یہ تحقیر و تذلیل اپنی مالداری اور غرور، مالداری کے غرور میں کرتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کوئی انسان اس کے لیے وقت نہیں رکھتا، خاص کر جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو یا تھوڑے سے کم طبقے میں یا غریب قسم کے، یا تھوڑے سے جن کے پاس دولت تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کی نسبت، وہ اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی وہی جہنم کی وادی بیل کی وارننگ دی جاتی ہے. اسی طرح وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جادمہ بخشے گا. یعنی دولت جمع کرنے اور اس کو گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا کھبا ہوا، ایسا منہمک ہوتا ہے کہ اب اسے اپنی موت تک یاد نہیں رہتی. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس سدا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں اس کے لیے کام آتا رہے گا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قبر اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہاں پر وہ خالی ہاتھ دفن کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہی لوگ جن میں جو پہلے بیان کردہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ جن میں اوپر والی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکے گا. اور وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. پچھلی مجلس میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں پر کچھ ٹمپریچر میئر کرتے ہیں، 200، 500، 1000 ڈگری سینٹی گریڈ، یا سورج کا ٹمپریچر کہا جاتا ہے 5، 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں وہ دن اللہ نہ کرے نصیب آئے کہ وہاں پر کتنی گرمی یا کتنی تپش ہوگی، یا اس کی آگ کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد قرآن مجید میں اس مقام کے سوا کہیں اور جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا. اور وہ آگ ایسے ہوگی جو دلوں پر چڑھتی جائے گی، یعنی اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد اور ناپاک خواہشات، جذبات اور خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہوگی. وہ آگ ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. یعنی وہ آگ ایسی وادی میں ہوگی اور اس طرح سے بڑکائی جائے گی، اور اس میں استغفر اللہ ایسی برائیاں کرنے والے لوگوں کو پھینک کے اس کو بند کر دیا جائے گا. آپ ایسے سمجھے جیسے ایک آگ بھڑکا کے پریشر کوکر میں جیسے بند کر دیا، کوئی اندر نہیں آ سکتا، کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور اسی کے اندر اس آگ کی گرمی، اس کی تپش، اس کی ہولناکی، سب کچھ وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے تمام عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سورہ کی آخری آیات سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی آسائش، دنیا کی عزت، مال، دولت کے چکر میں وہ اس قدر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ کا غضب کیا ہوگا اس کے لیے۔ سورۃ الہمزہ کے اہم نکات جو ہم نے دیکھے وہ زبان کی قیمت، تہمت، عیب وغیرہ تلاش کرنے اور اس طرح کے دوسرے کاموں سے رکنے کی اہمیت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو دنیاوی دولت کی حوث سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں ان کی شدت کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے اگلا سیگمنٹ جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے توبہ کی کچھ انٹروڈکشن پڑھی تھی اور اس کے علاوہ 4 احادیث پڑھی تھی، اس میں سے ایک مختصر سی ہم آج دیکھیں گے کہ توبہ کی شرطیں جو سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے جاننا، وہ یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ توبہ یعنی اگر آپ سے گناہ ہو گیا انٹینشنلی یعنی جان بوجھ کے ہو گیا یا غیر ارادی طور پہ ہو گیا تو اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا جس سے اللہ کا کوئی حق تلفی ہوگی، جیسے اس کی سب سے بڑی مثال نماز نہ پڑھنا ہے، جس کا تعلق انسان کا بندے کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورت میں گناہ سے توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، دوسری وہ شرط ہے جس سے کہ اس سے ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، یعنی وہ یہ جانے کہ میں نے یہ برا کام کیا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں کی گئی تو توبہ صحیح نہیں اور اس کا گناہ برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہے یعنی حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس ضمن میں اس کی توبہ قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو وہی ہیں جو پہلے ذکر کی گئیں کہ ایک تو وہ توبہ کرے اپنے صدق دل سے، گناہ کو چھوڑ دے اور پشیمانی کا اظہار کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن حقوق العباد کے ساتھ جڑی جو گناہ ہیں ان کے لیے چوتھی ایک اضافی شرط یہ ہے کہ جس کسی کا حق مارا گیا اس کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے، کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگائے، یعنی جو بھی اس نے گناہ کیا ہے حقوق العباد کے سلسلے میں اس کی اگر سزا اس کے ذمہ واجب ہے تو وہ سزا کو قبول کرے۔ یہ بہت انتہائی اہم نقطہ ہے اس شرط کا۔ یا اسے معافی طلب کرے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو جو اللہ اس سے بھی راضی ہوگا اور ہم سے بھی راضی ہوگا۔ اگر کسی ایک یا چند ایک کے گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ کی ہوگی جس کے لیے اس نے توبہ کی ہے، یعنی اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، انسان گناہوں کا خطاؤں کا پتلا ہے، اس کو غیر ارادی طور پہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے وقتوں میں کوئی ایسی باتیں یا چیزیں کر جاتا ہے جو خدا نخواستہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جیسے ہی پتہ چلے اسی وقت اس کی توبہ کریں، کیونکہ کوئی ایک گناہ اگر توبہ کرنے سے رہ گیا تو وہ رہے گا قیامت کے دن تک۔ اس کے بعد ہم نے مدثر صاحب نے ہمیں یہ ایک دعا سکھائی تھی
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ اگر ہم اس دعا کا پوسٹ مارٹم کریں تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی بہت ساری پریشانیوں کو جمع کرتی ہے۔ اس میں غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، رنج بھی ہے، سستی کاہلی بھی ہے، اس میں بخل بھی ہے۔ بخل یعنی بخیل ہو جانا، پیسے کو دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرنا، اسی طرح بزدلی، کمزوری، قرض سے نجات اور لوگوں کے غلبے سے، کہ ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی تھی، جو بخاری کی جو ایک روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا کو سیکھیں اور اس سے جتنا فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اس کے بعد ہمارا یہ چھوٹا سا سیگمنٹ، ایک آسان سا کوئز۔ اس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ان کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم یاد کر سکتے ہیں چیزوں کو، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو نقش کر جاتے ہیں ذہن میں۔ تو لیٹ سی کہ یہ طریقے سے کس طرح سے ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں بیٹھیں گی۔ تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ میں ایک پول لانچ کروں گا، اس میں کچھ سوالات ہوں گے، ان سوالات میں ہر سوال کے آگے 3 یا 4 آپشنز ہوں گی۔ آپ نے غور سے سوال پڑھ کے جو آپ کو کریکٹ آنسر لگے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو 7 سوال ہوں گے اس میں، اور 7 سوال 1 بائی 1 کریں گے۔ تو پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا، ایسا کر کے، تو اس کے بعد ہم اس کا رزلٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ سلائڈز جو ہیں، ان کے جو کوسچنس ہیں ان کے معنی اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ساتھ شیئر کر دی ہیں، یہ ویڈیو میں بھی آ جائیں گے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ العصر، اس کا ترجمہ، مختصر تفسیر۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا مختصر ہو سکے وہ کریں تاکہ آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھ بھی رہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لگے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس سورہ کا نام سورۃ العصر، اس کی پہلی آیت میں جو استعمال ہوا لفظ العصر اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول ماسوائے چند مفسرین کے، زیادہ تر مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک مکی صورت ہے، کیونکہ اس کا بیان، اس میں جو ہمیں موضوع ہے اس کا مضمون، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ ایسے دل نشین، یہ اس میں ایک ہے کہ انتہائی دل نشین فکروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں یا عرب میں شاعری کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور شاعروں کی بہت عزت تھی، اور وہ شعر و شاعری کے بہت شوقین تھے۔ اسی لیے وہ ملتے جلتے جملے یا شاعرانہ قسم کے جو فکرے یا جملے ہیں ان کو بہت
جلدی سے ان کے ذہن نشین ہو جاتے تھے اور بہت ان کو فوقیت دیکھتے تھے، اور اکثر وہ کوٹ کیا کرتے تھے اپنی روزمرہ کی بات چیت میں۔ تو یہ سورہ جو ہے اس میں بھی کوئی دل نشین قسم کے فکرے، جو ایسے فکرے جو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن ان میں بہت ہی گہرے سبق ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے کیا ہے اس میں۔ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ مطلب کہ یہ سورت اپنے اندر چند الفاظ لیکن بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ اس کے اندر چند جچے چلے الفاظ کے معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ ایک پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے صرف ایک سورہ پہ۔ اس میں بالکل ڈور ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول میں جب بھی دو صحابی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ یہ طبرانی کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ صحابہ آپس میں جب ملتے تھے، جب وہ جدا ہونے لگتے تھے تو وہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اسی طرح اس سورہ میں زمانے کی قسم اس بات کا رکھائی گئی ہے، ہم نے ترجمہ دیکھا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب اس کے ایک ایک جز کو الگ الگ کر کے غور کرنا چاہیے، جو ہمیں اب آئندہ دیکھیں گے اگلی سلائیڈز میں انشاءاللہ۔ اس سورہ کے حوالے سے ایک مسلمہ کذاب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کاذب تھا، ایک جھوٹا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے حوالے سے ایک تحریر جو اس سورہ کے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مسلمہ کذاب سے ملے، اس نے نبوت کا دوجا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ جب حضرت عمر کو ملے، یعنی وہ ان کو ملے، تو اس نے ان سے پوچھا، حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ تمہارے نبی پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک مختصر سی نہایت فصاحت والی صورت اتری ہے۔ وہ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے سورۃ العصر، حضرت عمر بن عاص ہے، سورۃ العصر پڑھ کر سنا دی، عمرو بن عاص۔ اوکے، مسلمان نے ذرا دیر سوچا، پھر کہنے لگا کہ اس کو عمرو بھی کہتے ہیں، کہ دیکھو مجھ پر بھی اس جیسی صورت اتری ہے۔ عمر نے کہا یہ میں یہاں پہ آگے کیونکہ میری اپنی بھی کریکشن ہوئی ہے جب شیخ صاحب سے پڑھنا شروع کیا ہے، اس کو میں خود بھی کبھی عمرو پڑھتی تھی کبھی کسی طرح، تو یہ اصل میں عمر ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ لکھنے میں حضرت عمر اور عمر ایک ہی، یعنی لکھنے میں اس طرح ہوتے ہیں، تو نشانی کے طور پہ عرب جو تھے وہ واو لگا دیتے ہیں اس کے اینڈ پہ، تو پھر اس کو عمر پڑھتے ہیں، عمر بن العاص۔ لیکن جو خالی جس کو عمر پڑھنا ہے اس کے آگے واو نہیں لگی ہوتی، تو وہ واو پڑھنے میں نہیں آتا، صرف نشانی کے طور پہ وہ لگا ہوتا ہے کہ اس کو عمر پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ کریکشن میری بھی ہوگی اور آپ کی بھی انشاءاللہ، کہ یہ عمر ہے اور واو کا مطلب جو آگے لگا ہوا ہے اس کا مطلب عمر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو عمر نے کہا، انہوں نے کہا، پوچھا کہ کیا ہے، تو وہ اس نے مسلمہ کذاب نے اپنی کچھ یہ الفاظ جملے بولے جو میں نہیں کہنا چاہتا، تو اس کے جواب میں یہ پڑھ کے تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یعنی اس کا مطلب تھا کہ سورۃ العصر کے مقابلے میں اس نے یہ کچھ الفاظ ایسے بیان کیے، اور اس کے بارے میں وہ ایک حضرت عمرو، کیونکہ اس وقت نان مسلم تھے، مشرک تھے، کافر تھے اس وقت، نعوذ باللہ،
تو ان سے پوچھ رہے تمہارا کیا خیال تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ مجھے پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے تیرے جھوٹا ہونے کا علم ہے، یعنی مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹا ہے۔ وبر ایک بلی جیسا جانور ہے جس کے دونوں کان ذرا بڑے ہوتے ہیں اور سینہ بھی باقی جسم کی بالکل حقیر ہوتا ہے اور واحیات ہوتا ہے، یعنی عجیب و غریب شکل والا جانور ہے جس کا تم نے حوالہ دیا ہے اپنے اس فکرے میں۔ تو اس کذاب کی ایسی فضول گوئی اور بکواس کے ساتھ اللہ کے کلام کا معارضہ کرنا چاہا جسے سن کر عرب کے بت پرست لوگ بھی اس قاذب اور مفتری ہونے سمجھ لیا تھا، یعنی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ تو جھوٹ اور بکواس ہی بول رہا ہے، کیونکہ اس کے جو جملے ہیں ان میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو اس وقت نازل ہو رہا تھا وہ اس وقت کے عرب اس کی گہرائی کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، صرف اس کی مخالفت کرتے تھے اپنے کچھ مادی اور معاشرتی مفادات کی بنا پر۔ اسی طرح تبرانی میں ہے، 2 صحابیوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ ملتے تو ایک صورت کو اپنے مطلب الگ ہونے سے پہلے یا رخصت ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو یہ صورت ضرور سنا دیتے ہیں۔ جی اس کے بعد اس کی مختصر تصریح آیت نمبر 1 اور 2 کی جناب شفیق صاحب کریں گے۔ جی شفیق صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آئیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام مجلس ذاکرین اور ذاکرات کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن الا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ٹھہرو بیٹا، ایک منٹ ٹھہرو، آپ جاؤ ادھر، معذرت کے ساتھ بچہ آ گیا تھا بیچ میں۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو انشاءاللہ؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ تو ہم لوگ سورۃ عصر کا جو ہے پہلی اور دوسری آیت کا تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے پڑھنے کی اور سمجھنے کی انشاءاللہ باذن اللہ۔ والعصر، زمانے کی قسم، یہ ابن کثیر کے مختصر تفسیر ہے جس میں ہے مختصر نقصان اور اصحاب فلاح و نجات۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، نقصان اور فلاح و نجات۔ اصل سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی بدی کے کام کرتا ہے۔ اثر سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی بدی کے کام کرتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے اس سے مراد عصر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت بیان کیا ہے، عصر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت بیان کیا ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے۔ اس قسم کے بعد بیان فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں، ٹوٹے میں اور ہلاکت میں ہے۔ ہاں اس نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو، اعمال میں نیکیاں ہوں، حق کی وصیتیں کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کے کام کرنے کی، حرام کاموں سے رکنے کی اور دوسرے کو تاکید کرنے کی، قسمت کے لکھے مصیبتوں پر برداشت پر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہوئے ساتھ ہی بھلی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے میں لوگوں کی طرح جو بلائیں اور تکالیفیں تو ان کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اس کی تلقین
اپنے ساتھیوں کو بھی کرتے ہوئے یہ ہے جو اس صریح نقصان سے مستثنا ہے۔ سورۃ عصر کی تفسیر، اس میں پہلی آیت جو ہے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین، بے شک یعنی بالیقین انسان سر نقصان میں ہے۔ اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ایمان، دوسرا عمل صالح، اور تیسرا ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب اس کے ایک ایک جز کو الگ سے لے کر اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس ارشاد کا پورا مطلب واضح ہو جائے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اس سے پہلے بار باہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائب کی بنا پر نہیں کھائی ہے، بلکہ اس پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جیسے ثابت کرنا مقصود ہے۔ پس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمانے کا لفظ جو ہے گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، اور جو اب گزر رہا ہے اس کے لیے بھی، جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے۔ ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی، ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہے، اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے۔ یہاں چونکہ مطلق زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے، جو بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے، اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک شخص ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں میں فکرہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، یعنی کہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک شخص اور ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کی سی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دے جاتا ہے، جو کہ طالب علم کو جو امتحان کے کمرے میں جو وقت دیا جاتا ہے، 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ وقت جو ہے جو جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کی حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا۔ حالانکہ 1 سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے، اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,46,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے، اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار
خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں، تا ہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے، یعنی کہ سوئی کے آواز تک 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 یوں کہ اس کی رفتار ہے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں، فعل یعنی کہ عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر ہی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، جو دنیا میں آپ کو کام کرنے کی دی گئی ہے۔ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے، ہمارا اصل سرمایہ یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، یہاں ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورۃ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس جس شخص کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، یعنی کہ اس نے جو پیسے تھے وہ اپنی برف لیا اور رکھ دیا، اور وہ برف جو آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا اوے یا خسارہ دیکھو میرا جو ہے یعنی کہ سرمایہ جو وہ جا رہا ہے، تو کوئی لے لے آ کے جلدی سے۔ بہرحال والعصر انسان کا لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے، عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ پھر سنیں اس کو، والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے، عمر جو ایج کہتے ہیں، ایج جو ہے، عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو ہی انسان کا خسارہ ہے۔ دیکھو آج کل اس میں تھوڑا سا اور میں ایڈ کرتے چلو، دیکھو ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کے تقریباً ہر ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک بوڑھے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے۔ تو جو لوگ ان کو دین کے لحاظ سے ان کو یوز کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اور جو لوگ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کارٹونز اور میننی کے ٹک ٹاک اور میننی کے فیس بک اور بہت ساری چیزیں، کتنا اس میں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنا خسارے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس سے میں کیا کما رہا ہوں، سے خسارہ کما رہا ہوں یا آخرت کو اپنی اچھے بنا رہا ہوں۔ بس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورت میں کہی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے، یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان بات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چار صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہے، کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنے پرچے حل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ انسان کا لفظ اگرچہ وہ ہے لیکن
بعد کے فقرے میں اس سے ان لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے جو 4 صفات سے متصف ہوں. اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ انسان اسم جنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اطلاق افراد، گروہوں اور اقوام اور پوری نوع انسانی پر یکساں ہوتا ہے. بس یہ حکم کی مذکورہ 4 صفتوں سے جو بھی خالی ہو وہ خسارے میں ہے. ہر حالت میں ثابت ہوگا خواہ اس سے خالی کوئی شخص ہو یا کوئی قوم یا دنیا بھر کے انسان. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اگر یہ حکم لگائیں کہ زہر انسان کے لیے مہلک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر بہرحال مہلک ہے، خواہ ایک فرد اس کو کھائے، یعنی کہ صرف یا تو ایک فرد اس کو کھائے یا ایک پوری قوم یا ساری دنیا کے انسان مل کر اسے کھا جائیں. زہر کی مہلک خاصیت اپنی جگہ اٹل ہے. اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے اس کو کھایا ہے اور یا ایک قوم نے اسے کھانے کا فیصلہ کیا یا دنیا بھر کے انسانوں کا اجماع اس پر ہو گیا ہے کہ زہر کھانا چاہیے. ٹھیک اس طرح یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ 4 مذکورہ صفات سے خالی ہونا انسان کے لیے خسارے کا موجب ہے. اس قاعدہ کلیہ میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص ان سے خالی ہو یا کسی قوم نے یا دنیا بھر کے انسانوں نے کفر، بدعملی اور ایک دوسرے کو باطل کی ترغیب دینے اور بندگی نفس کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا. اب یہ دیکھیے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے. لغت کے اعتبار سے خسارہ نفع کی ضد ہے اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں چلا جا رہا ہو، اور اس حالت میں بھی اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو جائے. قرآن مجید اس لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی و خوشحالی کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی حاوی ہے، اسی طرح اس کا تصور خسران بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستہ حالی کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی، نامرادی پر حاوی ہے. آخر میں اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں میں. اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی ہے اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی جس چیز کا نام لوگوں نے فلاح رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلاح نہیں بلکہ اس کا انجام خود اس دنیا میں خسارہ ہے، اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے. اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے. جب قرآن پورے زور اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر حسب ذیل 4 صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب دونوں
جہانوں میں خسارے سے بچت اور فلاح پانا ہے۔ تو یہ چار جو صفات تھیں وہ نیک عمل، جو پہلی جو تھی ہمارے ایمان والا، پہلے ایمان اور نیک عمل، اور پھر حق کی بات کرنا اور صبر کرنا۔ تو اس کے جی جو جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، جزاک اللہ خیر۔ تیسری جو آیت ہے وہ شیخ مدثر صاحب انشاءاللہ اس کو بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہوئی اس میں تو اللہ سبحانہ ہمیں معاف کرے، نیک اور جی سمجھنے کی جزاک توفیق اللہ عطا خیر، فرمائے۔ آپ کا جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بارک بہت اللہ زیادہ فیکم تفصیل انشاءاللہ۔ سے تھا۔ الحمدللہ جی، مدثر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ جی مدثر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کدھر ہے آپ؟ واحلل دکھا بھی دینا اپنے آپ کو یار۔ نہیں، یہ میں کلک تو کر رہا ہوں لیکن اس پہ آن نہیں ہو رہا۔ چلیں، جو سٹارٹ ویڈیو کا آپشن ہے اس پہ، اسی پہ کلک کرنا ہے نا، ہاں ہاں اسی پہ کرنا ہے۔ لیکن یہ کلک ہو نہیں رہا اس پہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیمرہ صحیح ہے؟ جی جی، کیمرہ تو صحیح ہے۔ چلیں کوئی نہیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا لیو کر کے دوبارہ کروں اگر کہتے ہیں تو؟ ہاں دیکھ لیں، کر لیں، اس طرح کر لیں۔ ایک منٹ۔ جی مدثر بھائی کدھر گئے؟ چلیں، یہ شاید کوئی اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس پہ میں کلک تو کر رہا ہوں لیکن کلک نہیں ہو رہا اس پہ۔ چلو کوئی نہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ سورۃ العصر کی تیسری آیت پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے، اچھا اس سے پہلے کی جو آیت میں جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن آگے بتایا گیا تھا کہ کون وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اس میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب یہ کچھ صفات کا جیسے پہلے بھی شفیق صاحب نے ذکر کیا تھا، شارٹ میں انہوں نے بتایا تھا، تو یہی صفات آگے مزید ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں۔ تو یہ چاروں صفات کو ہم دیکھیں گے کہ جن کے پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے۔ یعنی کہ اگر جس انسان میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں تو وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ایمان ہے۔ یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، مثلا سورۃ النساء، اسی طرح سورۃ مائدہ، الانفال اور مختلف اور قرآن مجید کی سورہ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا اصل استعمال جو ہے وہ سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہے، اس میں کیا گیا ہے۔ عربی زبان بھی اس لفظ کے جو ہے عربی زبان میں اس لفظ کے یہی معنی ہے۔ لغت میں امن اللہ کے معنی صدق و عتم علیہ، اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا، اور امن اللہ کے معنی ہے کہ ایکن با، اس پر یقین کیا۔ قرآن دراصل جو ہے وہ جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے، اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ اسی طرح آگے پھر ایک جگہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ آگے ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں۔ آگے سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ سے ہی رکھتے ہیں۔ آگے پھر ایک قرآن مجید کی سورۃ النساء میں بیان کیا گیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پس نہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اچھا، ان میں بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اصل مطلوب جو ہے وہ حقیقی ایمان ہے، نہ کہ زبانی اقرار۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، یعنی ایمان لانے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی پوری طرح اس بات کو کافی دفعہ بیان کیا گیا اور بڑا واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ پہلی جو چیز ہے اس سے مراد اولاً اللہ کو ماننا ہے، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ یہ خدا ہے، یعنی کہ صرف زبانی کلامی اس بات کا اقرار نہیں کرنا کہ جی اللہ ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اس حیثیت میں ماننا ہے کہ وہ یہ خدا ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا عبادت میں بھی اس کو کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان صرف اس کی عبادت کریں، بندگی بھی اس کی ہے، اطاعت بھی اس کی ہے، ٹھیک ہے، قسمتیں بھی وہی سنوارے گا، بگاڑنے والا بھی وہی ہے، اور ہم نے جو دعا مانگنی ہے وہ بھی اسی سے مانگنی ہے، توکل بھی اللہ پہ ہی رکھنا ہے، اور اللہ پاک کے احکام پر ہم نے عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ جس حکم سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جس امر سے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور جس چیز سے بھی منع فرما دے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہم رک جائیں، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے، اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، مقصد نیت بھی مخفی نہیں ہے، وہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ دل کی نیتوں کا بھی حال بھی اللہ پاک جانتا ہے، اور وہ ایک جگہ ہے، اب میں شاید بول رہا ہوں کہ قرآن میں کہا کہ وہ انسان جو ہے آپ کی وہ میرے خیال میں آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے اس کی بھی ایسی کوئی آیا تھا، میں بھول گیا ہوں ابھی، وہ اس سے ریلیٹ کیا بالکل۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کی اس چیز پہ ہمارا مکمل جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ جو دوسرا ہے ثانیاً جو ہے وہ رسول کو ماننا، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے، اور جس کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، برحق ہے اور واجب تسلیم ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ فرما دیا وہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس ایمان برسالت میں اور ملائکہ، اس میں انبیاء، کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں۔ نمبر 3 میں اس کا آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، یعنی کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے
کہ یہ زندگی جو ہے صرف جیسے کہ کافروں کا ماننا ہے کہ یہ بس یہیں پہ ہے، کھیل تماشا دنیا میں ہی ہے اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا ہے اور دوبارہ کوئی زندہ کرنا نہیں ہے، یہ ہڈیوں کا وہ کیا کہتے ہیں کہ چورا بن جائے گا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا کیا اس پہ ایمان ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے اور وہی اصل زندگی ہے، یعنی کہ آخرت کی۔ اس میں یعنی مرنے کے بعد بھی انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا میں زندگی میں کیے ہیں، ہم نے آگے جا کے اللہ کو حساب دینا ہے، ہمارا اس پہ محاسبہ ہوگا، ہماری سزا و جزا ہوگی، اچھے اعمال کریں گے تو اچھا اجر ملے گا انشاءاللہ، اور برے اعمال اگر کریں گے خدا نخواستہ تو اس کا بھی ہمیں جو ہے پوری سزا وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ ایمان اخلاق اور سیرت کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ جب ہمارا اس آخرت پر ایک مضبوط ایمان ہوگا کہ ہم جو نیک عمل کریں گے اس کا بھی بدلہ ہمیں ملے گا، اور اگر ہم غلط عمل کریں گے تو اس کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو اس پر اگر ایمان ہمارا پختہ ہوگا تو خود بخود ہماری جو ایک شخصیت ہے، وہ ہماری جو زندگی ہے، اس کا جو ہمارا وہ طرز عمل ہے زندگی کا، وہ خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے وہ خود بخود ہم اس لائن پہ آ جائیں گے۔ ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو، وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کے جیسا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہت اچھلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا، یعنی کہ سمندر میں ڈگمگاتا رہتا ہے، ادھر ادھر کبھی ادھر گیا، کبھی جدھر موج اس کو لے گی اسی طرف چل پڑا۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسانوں کے خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے صالحات، یعنی نیک کاموں پر عمل کرنا۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے جس سے نیکی اور بھلائی کا کوئی قسم چوٹی نہیں رہ جاتی، لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں اس کا ذکر جو ہے وہ ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ کسی ایک جگہ میں قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا، اور نہ عمل بالایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ اگر دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے، ورنہ ایمان جو ہے ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید خود آدمی جو ہے خود ہی کر دیتا ہے جب اس دعوے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ جب تک زمین میں بیج جو ہے وہ زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ زمین میں وہ جو بیج ہے وہ دفن ہو گیا، یعنی اس میں دفن ہو کے رہ گئے۔ سو اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بھی خوشخبریاں دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، اور یہی بات بھی جو ہے اسی سورہ میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس کو خسارے سے بچانے کے لیے جو جس طرح دوسری صفات ضروری ہے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ سو بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان جو ہے وہ آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ سو اگر یہ مذکورہ بالا دو صفتیں تو وہ ہیں جو ایک فرد میں ہونی چاہیے، کہ یعنی انفرادی طور پہ یہ جو صفتیں ہیں یہ ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ صورت جو ہے وہ مزید دو صفات جو ہیں وہ بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ الگ الگ اور ہو کے نہیں رہیں، بلکہ یہ ان کے اجتماع سے ایک مومن صالح معاشرہ جو وجود میں آنا چاہیے۔ دوسرے معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے،
وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس کے تمام افراد کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ حق کا لفظ جو ہے، حق کا لفظ باطل کی ضد ہے، یعنی اس کو الٹا، اور بالعموم یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح، سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہوتا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو، اللہ تعالیٰ سے منسوب حقوق ہوں، یا بندوں کے حقوق ہوں، یا خود اپنے نفس کا حق ہو۔ بس یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اہل ایمان یہ معاشرہ ایسا بحث نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہے اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، مگر لوگ خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ ایک کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ آج کل کے خاص کر کے ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستان کے حوالے سے کہہ لیں یا جس طرح سے بھی اوورآل بھی مسلمانوں کی بات کر لیں، تو جہاں بھی ہم یہ معاشرے میں بگاڑ اور یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو نیک لوگ بھی ہیں، جو مطلب سیدھے راستے پہ بھی جو چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی کھلے عام اس طرح ان چیزوں کے برائیوں کے خلاف یا آواز اٹھانے سے یا ان چیزوں کے خلاف لڑنے سے وہ قاصر ہیں، مطلب خاموش ہیں۔ وہ بس یہی ہے کہ اپنے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنا نماز روزہ کیا، اپنا دیکھا، کوئی برائیاں ہیں اس کو مطلب کوشش نہیں کریں گے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے یا اس کے خلاف کوشش کی جائے، تو بس وہی ہے کہ بس دیکھ رہے ہیں خاموشی سے۔ اب یہ بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری اور ساری ہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ایسے لوگ آج کے معاشرے میں بہت ہی کم ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ اکثر بھی وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی برائی وغیرہ دیکھ بھی لیں گے تو کہیں گے کہ یار چھوڑو، ہمارا اس سے کیا، بس چلو آگے چلو، بجائے اس کی کہ اس کو روکیں، اس کو منع کریں یا اس کو نصیحت کریں یا کوئی بھی طریقہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہ معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو اس طرز عمل کی بھی نصیحت کرے، یعنی کہ وہ خود اگر سارے کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کر رہا، اس کی نصیحت نہیں کر رہا، تو یہ بھی وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ بھی ہم پہ مطلب ان لوگوں پہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین کریں اچھے باتوں کی طرح۔ وہ تو ویسے ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کا وہ کہا گیا ہمیں، تو یہ حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر مطلب دوسروں کو بھی قائل کرے، ان کو نصیحت کرے۔ اب یہ وہ چیزیں جو معاشرے میں اخلاقی زوال سے بچانے کی ضامن ہوتی ہیں، اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو اس سے جو ہے نا بچ نہیں سکتے ہم ان چیزوں سے، خراں سے۔ اب خراں میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ پر حق پر قائم ہوں، مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ یہی بات ہے، یہی بات جو وہ سورہ معاہدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہی تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تھی، جیسے کہ ہم سب کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہ سبت والا قصہ اور مچھلیوں والا، تو جب انہوں نے یہ اس کی خلاف ورزی کی اور جو جس چیز کا ان کو منع کیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اس کا کیا کیا کہ اس سے بغاوت کی اور وہ کام کیا، تو پھر ان پر جو ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اس وقت ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان چیزوں سے ان کو منع کرتے تھے کہ یہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، یہ چیز غلط ہے۔ تو اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اب یہ دیکھیں، اس میں اب یہ واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوگا
کہ جب عذاب آئے گا تو بیچ میں سے ہم لوگ کچھ لوگ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اور اس آگے سورہ میں بیان فرمایا گیا سورہ عمران میں، اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے گی، یعنی وہ لوگ بہترین ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور حق کی نصیحت کرتے ہیں، مطلب حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازم شرط قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے راستے میں جو بھی تکلیف پریشانیاں مصیبتیں اور جو بھی ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان سب پر صبر کرنا چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت باندھتا رہے اور ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ تو آگے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کے سے ان کی چھوٹی سی یہ ہم کچھ پوائنٹس ہیں تو وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، زمانے سے مراد اس میں شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے جیسے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا، یہی مرور ایام جو ہیں، زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے اس سورہ میں۔ پہلے یہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کی قسم بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، سب قسمیں ناجائز ہیں۔ نمبر 2 میں یہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جزاک اللہ خیر مدثر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہم نے سورۃ العصر پڑھی، ایکچولی مودودی صاحب کی تصویر اور حسن اصلاحی صاحب کی جو تفسیر ہے تقریباً وہی ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹس ہم نے نوٹ کر کے تو یہ پیش کی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس اپنے جو میٹیریل ہے تو اس کو امپروو کریں، مختصر کریں اور ٹو دی پوائنٹس کریں، اور کچھ ایسے الفاظ میں کریں جو زیادہ عام فہم ہو، عام لوگوں کے لیے یا عام بندوں کے لیے اس کی زیادہ فہم و فراست۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں خاص کر مودودی صاحب کی، کم از کم بھی 50 سال سے بھی زیادہ، 60 سال 70 سال شاید ہو گئے، 69 یا 60s کے اینڈ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو انہوں نے تفسیر میں جو حالات بیان کیے یا جس طرح سے انہوں نے تفسیریں لکھی وہی حالات ہیں جو شاید زمانے سے چلتے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک وہ چلتے رہیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی نشانیاں اللہ نے قرآن میں دی، کون کون سی ہدایات ہمیں عطا کی گئیں تاکہ انہیں ہم اپنا سکیں۔ اس سورہ کے کچھ اہم نکات اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کو مختصر جب بیان کریں گے تو اس میں بہت واضح طور پہ اور بہت مختصر انداز میں کچھ اس طرح سے پیش کریں گے کہ جو بہت مختلف قسم سے ایک اوپینین دے گا۔ بہرحال آج سورہ جو پڑھی ہم نے اس کے اہم نکات میں ایک زمانے کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے العصر، عصر کے وقت کی قسم کہہ لیں یا زمانے کی قسم کہہ لیں یا وقت کی قسم کہہ لیں، تو زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے، اور قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون کون خسارے میں ہے؟
ہر وہ بندہ جو آگے آنے والی 4 جو پوائنٹس ہیں یا 4 نقطے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا۔ پہلا جو ایمان کامل لائے، ایمان کامل ایک مکمل ایمان باللسان اور ایمان بالعمل، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ دوسرا نیک اعمال میں بھی بہت ساری تفصیلات پڑھی ہم نے۔ نمبر 3 حق بات کی تلقین کرنا، اور نمبر 4 صبر کی نصیحت کرنا۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، ہر پوائنٹ کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ کے انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سورت الفاظ میں اتنی مختصر لیکن اس کے معنی میں اتنے جامع کہ صرف یہی صورت ہوتی تو اس کی ایکسپلینیشن ہی کافی ہوتی آپ کی پوری ہدایت کے لیے۔ صرف ایک صورت کی ایکسپلینیشن میں ہی بکس لکھی جا سکتی ہیں، تو ہم تو جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے زیادہ آگے بڑھیں۔ جتنی ہمیں کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آپ لوگوں کو بھی اس میں حصہ دار بنائیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کیونکہ وقت کافی لگا ہے تو صرف 2 ہی حدیثیں پڑھیں گے۔ ہم نے ریاض الصالحین کا جو شروع کی ہوئی کتاب، اس میں چیپٹر نمبر 2 جو ہے توبہ کا بیان، اس میں فردر 2 حدیثیں۔ حدیث نمبر 17 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی توبہ کے لغوی معنی تو رجوع کرنا ہے، جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ایک دفعہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو گویا اس دوری سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے قرب اور مغفرت کی خواہش کرتا ہے۔ اسی رجوع اللہ کا نام توبہ ہے۔ اور تاب علیہ، اللہ اس پر رجوع فرماتا ہے، کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث جو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ قبول کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو، یعنی وہ عالم نزع یا اس کے وقت موت کا وقت نہ آ جائے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ غرغرہ کا مطلب روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا ہے، یعنی موت اتنی قریب کہ بالکل گلے تک اس کی نکل گئی، جان اس کی گلے میں آ گئی، یعنی نزع جان کنی کا وقت ہے۔ حدیث کے حسن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی سند بغیر کسی شدت وہ علت کے سے متصل ہے، تاہم اس کے راوی صحیح ہے۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی توبہ کا بیان۔ میں پھر ریکال کرنا چاہوں گا پچھلی مجلس کی 2 حدیثیں جو مجھے خاص کر توبہ کی طرف اتنا اپیل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ سے بالکل مبرہ، جن کے بارے میں کچھ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی گناہ کریں گے، اگر وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ یا ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، پچھلی مجلس میں ہمیں حدیث پڑھی، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں، کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ وہ آدمی یا وہ انسان جس نے دن میں گناہ کیا وہ رات کو توبہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے رات کو گناہ کیا وہ دن کو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں تھی،
کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے ساتھ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا ایک انسان جو غلطی سے یہ کہہ بیٹھا، جو خوشی میں اس قدر خوش ہوا، اس کی سواری کھو گئی، اس کی سواری کے ساتھ اس کا سامان، اس کا سارا کھانے پینے کا اور سفر کا جتنا سامان تھا وہ سب کھو گیا، اور وہ ایک صحرا میں اکیلا پریشان بیٹھا ہے، اس کے سامنے سواری آ گئی، اور وہ سواری کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی خوشی میں یہ کہہ دیا کہ یا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کی اتنی بڑی غلطی بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کی، اور اس کی خوشی کا اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس، میرے سامنے یا میرے حضور کو بندہ توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میں تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم توبہ کے اصل معنی کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، جو کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے در حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے، سچی توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے کا ایک مختصر سا پورشن ہے دعا کا، میں سامعین جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی قسم کا کمنٹ ہے سورۃ العصر کے بارے میں یا توبہ کے جو 2 حدیثیں پڑھی، مختصر سے الفاظ میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی کچھ اگر اپنا شیئر کرنا چاہتا ہے کچھ۔ جی تو ٹھیک ہے شفیق صاحب، پھر چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمیں دعا۔ آج شفیق رشید صاحب ہمیں ایک دعا بتائیں گے۔ جی بسم اللہ شفیق صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ میری طرف سے سب سامعین کو سلام عرض۔ آج کی انشاءاللہ دعا وہ ہے جو کہ اس سلائیڈ میں بھی تقریباً ہے، تو اللہم استہدیک لارشدی امری واعوذ بک من شر نفسی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ جب بھی اللہم جب آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جب بھی اردو میں جب دعا مانگے ہیں تو اس میں کہتے ہیں یا اللہ، یعنی کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو اللہم یعنی کہ یہ وہی ہے، تو یعنی کہ اللہم میں تجھ سے اپنے معاملات میں، اللہم استہدیک یعنی اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں، اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کا مطلب یعنی کہ اللہ کے حفاظت میں آتا ہوں۔ تو اس میں اس دعا کو یاد کرنے کا جو ہے وہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اس دعا کو آپ پارٹس میں کر لیں تو اللہم استہدیک، اللہم استہدیک یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اللہم استہدیک لارشدی امری، لارشدی امری یعنی اس کا مطلب اپنے معاملات میں، لارشدی امری یعنی کہ اپنے معاملات میں حکمت کے ساتھ، واعوذ بک اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، من شر نفسی اپنے نفس کے شر سے۔ تو یہ دعا بہت جامع ہے، تو اس دعا کو بڑے غور و فکر سے اس کے پارٹس کر کے اس کو یاد کریں اور سمجھ کے اس کو ذرا پڑھیں۔ جو بھی دعائیں ہیں ہر دعا کو سمجھ کے اللہ سبحانہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس میں تقریباً بہت چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ اللہم استہدیک لارشدی امری واعوذ بک من شر نفسی۔ تو اس میں جو بھی معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جو معاملے ہیں وہ یہ دعا پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کے ساتھ مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دعا آپ کے پاس سلائیڈ میں بھی ہے۔ تو اس میں دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں میں۔ معاملات میں درست فیصلہ اور عزم اور ہدایت، اس میں یہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ ایمان والوں کی زندگی ہر موڑ پر کوشش ہوتی ہے، ایمان والوں کی زندگی
ہر موڑ پر کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرے اور وہ فیصلہ کرے جو اس کے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہو، اور استہدی کہہ کر ہم اللہ سے رہنمائی کی طلب اور خواہش کر رہے ہیں۔ اپنی ذہنی طور پر کسی معاملے میں شک، تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار ہونے کا اظہار ہے۔ بہرحال ارشد کا مطلب ہے یا اللہ ایسا فیصلہ کروا جو علم، حکمت اور ہدایت کے اعتبار سے بہتر اور کارآمد ہو۔ یا اللہ میرے فیصلوں میں میری نفس کا شر، یا اللہ میرے فیصلوں میں میری نفس کا شر، میری مرضی یا خواہش نفس غالب نہ آئیں، بلکہ میں خیر و تقوی والے معاملات اپنے اور دوسروں کے لیے چنوں۔ مختصر دعا ہے جو ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرے گی اور یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ بہترین اور خوبصورت رہنمائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ دعا کو بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے یعنی کہ اس میں باکسز بنے ہیں، 4 باکسز بنے ہیں۔ اللہم استہدی کا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، لارشدی امری، میں اپنے معاملے میں رشد حکمت کے ساتھ، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر نفسی، اپنے شر کے نفس کے شر سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ دعا یاد کرنے کے لیے، اور جو بھی کبھی بھی آپ کے کوئی معاملے کوئی ایسے ہوں تو یہ دعا پڑھ کے وہ کام کو سٹارٹ کریں، تو اس سے اپنے شر کی جو اپنی خواہشات ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گی، اور ہم اللہ سبحانہ سے کریکٹ ہو کے تو اللہ سبحانہ ہمارے لیے بہتر راستہ نکالنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں دعا کی اہمیت اور افادیت سے روشناس کرے، اور صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ دعا کے بارے میں ایک مختصر سا کہ ہمیں یا تو دعا کرنی نہیں آتی، اگر ہم دعا کرتے بھی ہیں تو بس شاید ہم صرف عربی کے الفاظ ہی ادا کرتے ہیں، ہم دعا کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم دعا کا حق ہی ادا نہیں کرتے تو ہم کیسے یہ توقع کریں کہ ہمیں اس دعا کا حاصل بھی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کی اصل کو سمجھیں اور اس کے مطابق دعا کریں، تاکہ اس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہ ہو۔ اور اگر وہ دعا ہمیں یہاں پر ہمارے جو مقصد ہے اس کو پورا نہیں کرتی تو اس کے بدلے میں ہماری کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالے گی، اور اگر وہ بھی نہیں تو اس کا اجر تو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا جو ہمیں روز قیامت ہی ملے گا۔ سو دعائیں زیادہ کرنی چاہیے اور صدقے دل سے کرنی چاہیے، اور دعا کا حق ادا کر کے اسے کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے مجلس کا اختتام سے پہلے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔